الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ریاکاری، شرک، لیکچر نمبر 86 سیدنا محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر او کما قال علیہ السلام۔ مجھے تم پر جن گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ، ان میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا، الریا، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت۔ یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامت اذا جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، لوگوں کو بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، تم ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، فانظروا، جاؤ دیکھو، هل تجدون عندهم جزاء، کیا تم ان کے ہاں سے کوئی بدلہ پاتے ہو؟ ریاکار جو نماز بھی پڑھتا ہے تو دکھلاوے کے لیے، جنازہ پڑھتا ہے دکھلاوے کے لیے، حاضری لگانے کے لیے، مال خرچ کرتا ہے شہرت پانے کے لیے۔ کوئی بھی جو کام کر رہا ہے دوسرے کی رضامندی کے لیے کر رہا، اللہ کی رضامندی نہ رہی تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ اب سب لوگوں کو جنتیں مل رہی ہیں اور اس کے پاس تو بہت نیکیاں ہیں، لیکن ساری نیکیاں کسی کے لیے کی ہیں۔ محلے کے اندر سخی مشہور ہونے کے لیے غریبوں کا راشن لگا دیا، اب سارے کہتے ہیں بہت نیک آدمی۔ کسی ہاتھ کو خالی نہیں جانے دیتا، بے شک 10 روپے دے، دیکھو جی سائل کا بڑا خیال رکھتا ہے، لیکن جو دل ہے اس کو تو اللہ جانتا ہے، وہاں تقوی ہے، خوف ہے، خدمت انسانیت ہے، یا شہرت، دنیا کی چاہت، جاہ و جلال۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، جاؤ بھائی جن کے لیے تم یہ ریاکاری کرتے تھے، ان کے لیے کرتے تھے نا، وہ خوش ہو جائیں۔ مجھے یاد آیا ایک جلسے میں گیا تو کانفرنس تھی، تو ایک بہت بڑے مفتی اعظم، جماعت کے مفتی، بہت بڑے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ خطبہ دے رہے، تو وہاں جو انتظامیہ ذمہ دار شخص تھا، مسجد کا خطیب کہہ لیں، مدیر کہہ لیں ادارے کا، وہ بار بار ہر 5 منٹ کے بعد ایک دوسرے بندے کو دیکھ کر مسکراتا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سارا جلسے کا خرچہ وہ اس شخص نے
منظور کیا، تو اللہ کی رضا نہیں، دل جوئی کسی اور کی۔ ہم جلسہ کر واپس آ گئے تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس جلسے کا اس ذمہ دار کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ دنیا میں بھی اللہ نقصان دکھا دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کسی کے لیے نہ کیجیے، کوئی راضی ہو، کوئی ناراض ہو، کوئی خوش ہو، کوئی ناخوش ہو، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مقصود۔ فانظروا، جاؤ دیکھو تو صحیح، جس کے لیے تم نے ساری زندگی گنوا دی، ساری زندگی گنوا دیتا ہے نا آدمی دنیا کو خوش کرنے کے لیے، وہ بھی خوش رہے، وہ بھی خوش رہے، ختم میں بھی پہنچ گیا اور توحید والوں کو جلسے میں بھی پہنچ گیا، کہ دونوں خوش رہے، یہ ریاکار شخص۔ جاؤ دیکھو تم، هل تجدون عندهم جزا، تمہاری نیکی کا وہاں پر کوئی بدلہ ملتا ہے؟ وہاں کس کے پاس خالی ہاتھ جاتا ہے، کفن کی کوئی جیب ہوتی ہے؟ آدمی بڑے سے بڑا وہاں پر خالی ہاتھ کھڑا ہوگا، کس کو بدلہ دے سکے؟ معنی یہ ہے کہ میرے پاس اب تمہارے لیے کچھ نہیں، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس، جاؤ اسی سے بدلہ لے لو۔ ذلیل اور رسوا کر دیا، وہ بدلہ کہاں سے دے گا؟ ساری زندگی کی محنت، مال و متاع، مشقت، بھاگ دوڑ سب برباد ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی عمل کسی بھی آدمی کے لیے بھلائی یا اللہ کی عبادت، اس میں شرک اصغر نہ، ریاکاری، دکھلاوا نہ۔ امام احمد 23,630 نمبر لے کر آئے اس کو۔ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ جو انسان شہرت کا طالب، اللہ تعالیٰ اس کی بندگی سب کو سنا دے گا، یعنی اس کی شہرت پورے علاقے میں پھیل جائے گی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، نیک لوگ بھی بہت ہیں، مجھے اپنے نمازیوں کی خبر نہیں ہوتی جو ڈونیشن دیتے ہیں۔ یہ سفیر حضرات آ کر مجھ سے پوچھیں گے فلاں شخص کا مسجد میں نہیں ملا، اس کا گھر کدھر ہے؟ کیوں؟ اس نے مجھے اتنے پیسے دیے تھے۔ جو یہ کام کرتے ہیں وہ بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھے تو اس کا نہیں خبر کہ وہ پیسے دیتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب اس کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ، میں اسے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن جو شخص شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی شہرت دیکھیے۔ بھی میں مسجد میں میرا شرارت کرتا ہوں، مسجد میں آ کر ہر بندہ کی، کس نے شرارت کی؟ فلاں شخص نے شرارت کی، فلاں شخص نے شرارت کی، وہ مشہور ہو جائے گا۔ شہرت کا طالب ہے، مسجد میں شرارت کر کے وقت پر لڑائی کرتے ہیں، امام سے ناراض ہو جائے، امام کی شان اور عظمت میں گستاخی کرے، سارے اس کو پہچان لیں گے، اس کے یہ وہ ذلیل انسان ہے جو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کی بدگوئی بھی کرتا ہے، اس کی چغلی بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص شہرت کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ شہرت دور دور تک پھیلا دیتا ہے، اور ہر جگہ پر۔ اس طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ریاکاری ظاہر کر دے۔ جو بھی کوئی نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اس ریاکاری کو قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے۔ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، ظاہر کر دے گا۔ اب قیامت کے دن ظاہر کر دے کہ اس بندے نے جو مسجدیں بنائی تھی شہرت کے لیے بنائی تھی، پوری دنیا کو پتہ لگ جائے۔ اب تو صرف محلے کو پتہ ہے، علاقے کو پتہ ہے، پھر دنیا پوری ساری مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا، کس نے میرے لیے کوئی کام نہیں کیا، اس نے شہرت کے لیے کیا تھا، اور دنیا میں اس کا ہر زبان پر
زد عام اس کا نام تھا، عام اور خاص، ہر وقت اس کو یاد رکھتے تھے، اور یہ خوش ہوتا تھا کہ میری کتنی عزت ہے، دنیا مجھے سلام کرتی۔ اصل میں دل کے اندر تقوی نہیں تھا، تو ہر عمل کرنے سے پہلے تقوی ضروری، متقی بنیے، تقوی اختیار کیجیے، ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے۔ شرک اصغر بھی اللہ کی، نماز پڑھ رہے اور 7 آدمی دیکھ رہے تو دل میں آ گیا کہ میں ذرا لمبا سجدہ کروں، اسے پتہ لگے کہ شاہ صاحب کتنی لمبی نماز پڑھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اب نماز میں اس بندے نے اس کو شریک کر دیا، کو شریک کر دیا۔ یہ ریاکاری قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، اس نے ساری نمازیں دوسروں کے لیے پڑھی، اپنے لیے تو نماز پڑھی کوئی نہیں، رب کی عبادت تو کی کوئی نہیں۔ جتنی افطاریاں کروائی ہیں اس شخص نے سب شہرت کے لیے تھی، دنیا کے جی سارا رمضان اس نے ماشاءاللہ مسجد میں بڑی افطاریاں کروائی، لا حول ولا قوت الا باللہ، بربادی، ریاکار کے لیے بربادی ہی بربادی۔ امام بخاری اس کو لے کر آئے 6499 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من سمع الناس بعمله سمع اللہ به سامع خلقه وصغرہ وحقرہ۔ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے شہرت پانے کے لیے کوئی عمل کیا، شہرت پانے کے لیے عمل کیا، سمع، اب جو مخلوق کی بات کو سنتے ہیں، یعنی اللہ، مخلوق کو سننے والا اللہ تعالی، اسے لوگوں میں ریاکار مشہور کر دے گا، وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ، اسے ذلیل کر دے گا اور اسے حقیر بنا دے گا۔ اللہ اکبر، رسوائیاں ہی رسوائیاں، لوگ کہنے لگ جائیں گے ریاکار ہے، لوگوں کی زبانیں گواہی دیں گی اس کے بارے میں کہ اس نے شہرت پانے کے لیے یہ عمل کیا، شہرت پانے کے لیے اس نے عمل کیا۔ مخلوق کو سننے والا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں ریاکار مشہور کر دے گا۔ سمع اللہ بہ، سامع خلقہ، جو مخلوق کی پکار کو سنتا ہے، توحید، ان کی مشکلات کو جو وہ بیان کرتے ہیں سنتا ہے، سامع، وہ پھر کیا کرے گا؟ وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ، اسے ذلیل بھی کر دے گا، حقیر بھی کر دے گا۔ دنیا کہنے لگ جائے گی ریاکار ہے، دلیل تو ہو گیا۔ جو جس مقصد کے لیے نیکی کرتا ہے، تشہیر کے لیے کرتا ہے، تشہیر تو بڑی ہو جاتی ہے، 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کہاں تک میڈیا میں پہنچ جاتا ہے آدمی۔ اللہ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اب دنیا میں تو اس کو بڑی ایک مقام مل گیا، اللہ کے ہاں مقام کھو دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد لوگوں کی نگاہوں میں بھی بے وقت، دلیل، رسوا، لوگ اس کی عزت ہی نہیں کرتے، لوگوں کی نگاہوں میں بھی دلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ یہ سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں ریاکار کے لیے کوئی عمل نہیں۔ فانظروا، جاؤ دیکھو، جاؤ دیکھو جس کے لیے تم نے یہ کام کیا وہاں سے تمہیں کچھ ملا ہے۔ امام احمد اس کو لے کر آئے 6509۔ اللہ کریم ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، شرک اصغر سے محفوظ رکھے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔